آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا۔ اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا۔ اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے۔ کیا کذب و زنا، کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا۔ کیا کذب و زنا، کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا۔ عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں۔ سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں۔ سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے۔ داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا۔ جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا، وہ کام مسلمہ بھول گئے۔ دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے۔ دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے۔ قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ معزز حاضرین، بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا بڑا کرم، احسان اور اس کی مہربانی، اس کا شکر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ ایمان کی دولت بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ معزز حاضرین، آج کا عنوان، اس پرفتن دور کے اندر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر ہم نے اس دور فتن کے اندر اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کری، اگر اس پرفتن دور کے اندر ہم نے اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کری، اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت نہیں کری، ان کی دینی تعلیم و تربیت نہیں کی، تو معزز حاضرین، وہ وقت دور نہیں کہ مرتد کی لہر بہت تیزی کے ساتھ چلے۔ مسلمانوں کا کافر ہونا بہت تیزی کے ساتھ یہ لہر چلے گی اگر ہم نے اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کری۔ اس دور فتن کے اندر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کریں۔ ایک پلے کے اندر آسمان و زمین کو رکھا جائے، دوسرے پلے کے اندر ایمان کو رکھا جائے تو ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ جتنا اعمال صالحہ کے اندر پختگی ہوگی، اتنا ہی ایمان کے اندر پختگی ہوگی۔ ہمیں اعمال صالحہ کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں،
چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ آیت بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ خطاب کیا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ نہیں کہا اللہ نے یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو، یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ مفسرین کرام اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اتقوا، تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ دوسرا مطلب اے زبان سے اقرار کرنے والو تم اپنے دل کے اندر اس بات کی بھی تصدیق کر لو۔ لہذا جتنے اعمال صالحہ ہوں گے، جتنے ہمارے اعمال کے اندر پختگی ہوگی، اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا۔ ہمیں اپنی ایمان کو ایک چٹان کی طرح بنانا ہے۔ کسی بھی حالت میں ہم ہوں، کیسے ہی حالات آ جائیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان سے نہیں پھرنا ہے۔ ان صحابہ کرام کے حالات کو دیکھیں کہ جن کے سامنے موت سامنے کھڑی ہے، جان آفت کے اندر پڑی ہوئی ہے، مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ایک بوڑھی عورت جس کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، 80 سال کی بوڑھی عورت، لاٹھی کے سہارے سے چلنے والی، لیکن مکہ کے ظالموں نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، آپ کے ساتھ کیا رویہ کیا گیا؟ آپ کا سیدھا پاؤں سیدھے اونٹ کے اندر باندھا گیا، آپ کا الٹا پاؤں الٹے اونٹ کے اندر باندھا گیا، باقی جسم کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا اور گیا۔ اے سمیہ، ایک طرف تیری جان ہے، ایک طرف تیرا ایمان ہے، اے سمیہ بتا تو اپنی جان بچائے گی، اپنا ایمان بچائے گی؟ لیکن ایسے نازک حالات کے اندر بھی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ایمان جو ایک مضبوط ایمان تھا، وہ ایمان جو ایک چٹان کی طرح تھا، حضرت سمیہ کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شرمناک طریقے سے معاملہ اور رویہ کیا جا رہا ہے، لیکن سمیہ اپنی ایمان سے نہیں پھری، اپنی جان کو پیش کر دیا لیکن ایمان سے نہیں پھری۔ یہ تھا ایمان ایک چٹان کی طرح، حالات بہت نازک حالات آئیں لیکن ایمان سے نہیں پھرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، 2 مسلمان کافروں کے ہاتھ آ گئے، کافروں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ چنانچہ اس کافر کے فوجی کچھ شخص اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ان کو قتل نہ کریں، اس لیے کہ ان کے چہروں پر سے بہادری کے آثار نظر آتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو بہکا کے پھسلا کے اپنا دین اختیار کر لیں۔ جب یہ آپ کا دین اختیار کرنے لگ جائیں، جب آپ کا دین کو قبول کر لیں تو اس کے بعد یہ ہمارے فوج کے سپہ سالار بھی بن سکتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کی بات بہت ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات منظور ہے، میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ چنانچہ ان کو بہکایا گیا، پھسلایا گیا، لیکن ان کا ایمان ایک چٹان کی طرح تھا۔ ان کا ایمان ایسا ہو چکا تھا کہ اس کی ایمان کی حلاوت ان کو محسوس ہو رہی تھی، ایمان کی مٹھاس ان کو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد چاہے ان کی جان چلی جائے، چاہے ان کو گرم تیلوں کے اندر ڈال دیا جائے، چاہے ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، چاہے ان کی جسموں کے کھانوں کو اتار دیا جائے، لیکن وہ لوگ اپنے ایمان سے نہیں پھر سکتے، اس لیے کہ ان کو ایمان کی حلاوت محسوس ہو رہی تھی، ایمان کی مٹھاس محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ جب ان کو بہکایا گیا، پھسلایا گیا، لیکن وہ لوگ اپنے ایمان سے نہیں پھرے۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تم اپنے ایمان سے نہیں پھرو گے، اگر تم اپنا مذہب نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھ لینا ہم تمہیں تیلوں کے اندر بھون دیں گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے، ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو چاہے کر سکتا ہے کر لے، لیکن ہم اپنے ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ کیا ہوگا؟ ہماری جان چلی جائے گی لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں اس پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کی، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو دینی تعلیم و تربیت ہمیں ان کو دینی ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا
کہ تم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بھی بنایا تھا، انجینئر بھی بنایا تھا، وکیل بھی بنایا تھا، جج بھی بنایا تھا، ان اولاد سے تمہیں کیا نفرت تھی، کیا دشمنی تھی کہ تم نے ان کو دینی تعلیم و تربیت نہیں دی؟ وہ اولاد اگر ہمارا گربان پکڑ لے اور کہے اے میرے باپ مجھ سے کیا دشمنی تھی جو تو نے مجھے ڈاکٹر تو بنایا تھا، جو تو نے مجھے انجینئر تو بنایا تھا، جو تو نے مجھے وکیل تو بنایا تھا، مجھے دینی تعلیم و تربیت کیوں نہیں دی، تو نے میرے ایمان کی حفاظت کیوں نہیں کری؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ضرورت ہے اس پرفتن دور کے اندر اپنی ایمان کی حفاظت کی، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کری میرے بھائیوں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ مرتد کی لہر بہت تیزی کے ساتھ دوڑے گی، بہت تیزی کے ساتھ دوڑے گی۔ یہ صحابہ جب ان سے کہا گیا ہم تم کو تیلوں کے اندر بھون دیں گے، ہم تمہیں کباب کی طرح بھون دیں گے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو چاہے کر سکتا ہے کر لے، لیکن ہم ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ ایمان ان کا مضبوط ہو گیا تھا۔ اعمال صالحہ جتنے ہمارے ہوں گے، جتنے ہم نیک اعمال کریں گے، ہمارا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا۔ خیر، ان میں سے ایک شخص کو لایا جاتا ہے، تیل کو گرم کیا جاتا ہے، اور وہ کفار سوچتے ہیں کہ اگر ایک کو ہم نے بھون دیا، ایک کو ختم کر دیا تو دوسرا ہو سکتا ہے ڈر کی وجہ سے ہمارے دین کو اختیار کر لے۔ ایک شخص کو لایا جاتا ہے، تیل جس کو گرم کیا گیا تھا، اب ہم ذرا تصور کریں جس تیل کو گرم کیا جائے، پھر اس تیل کے اندر جب گوشت کو ڈالا جاتا ہے تو گوشت کس طرح کباب بن جاتا ہے، گوشت کی کیا صورت ہو جاتی ہے، گوشت کس طرح بھن جاتا ہے۔ ایسے ہی جب تیل کو گرم کیا گیا، اس تیل کے اندر ایک صحابی رسول کو لایا جاتا ہے، اس تیل کے اندر اس صحابی رسول کو اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ کباب کی طرح بھن جاتے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان سے نہیں پھرتے، اپنی ایمان کا سودا نہیں کیا۔ دوسرے صحابی، ان کے چہرے پر جب تاثرات نظر آئے وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، تو کافر سوچنے لگے کہ ہاں اب تو ڈر گیا، اب تو ہمارا دین اختیار کر لے۔ تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رویا کہ میرا ساتھی جو ایک تیل کے اندر بھن چکا ہے، میں اس لیے نہیں رویا ہوں، بلکہ میں اس لیے رویا ہوں میری ایک جان ہے اور وہ میری ابھی جان ختم ہو جائے گی، اگر میرے 100 جان ہوتی تو 100 کی 100 جان میں اللہ کے نام پر قربان کرتا، اور میں اللہ رب الجلال والاکرام کے حضور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا۔ یہ تو ایک جان ہے ابھی ختم ہو جائے گی، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ لوگ تھے کہ ان کو ستایا گیا، ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، ان کو ٹھیک دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ دہتے ہوئے کوئلوں پر ان کو لٹا دیا گیا، لیکن ان لوگوں کا ایمان ایسا مضبوط اور چٹان تھا کہ یہ لوگ اپنے ایمان سے نہیں پھرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حالات چاہے کیسے ہی ہوں، ہمیں اپنے ایمان سے نہیں پھرنا ہے۔ یہ ایمان کی دولت بہت بڑی قیمتی دولت ہے، بہت قیمتی سرمایہ۔ ہمیں اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، چاہے کیسے ہی حالات آ جائیں۔ آزمائش انبیاء پر بھی آئی ہیں، صحابہ کرام پر بھی آئی ہیں، تابعین پر آئی ہیں۔ ہم ذرا سی آزمائش کو دیکھتے ہوئے ہمارا ایمان ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی آزمائش آ جائے ہم اپنے ایمان سے پھر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنا ایمان بھاری ایک چٹان کی طرح بنائیں، اور یہ ایمان مضبوط ہوگا نیک اعمال کرنے سے، اعمال صالحہ کرنے سے۔